الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 41واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز پیر 17 صفر المظفر 1445 ہجری اور 4 ستمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں پچھلے پروگراموں میں ہم یہ بات کر چکے کہ یہودیوں کی نماز اور سجدے کے معاملات ان کی کتابوں میں کیا ہیں اور وہاں پہ فلسطین کی حقیقت کس طرح بیان کی گئی ہے۔ آج ہم ایک اور اہم نقطہ شروع کریں گے ان پروگراموں میں۔ یہ سلسلہ اگلے چند پروگراموں تک جاری رہے گا اور یہ ہے پلگرمیج یعنی یہودیوں کا حج۔ اب چونکہ فلسطین کی ریاست کو تباہ کر کے، مسلمانوں کو قتل کر کے، یہودی عبادت گاہ کے لیے ایک ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہی ہے یہودیوں کے لیے اور صہیونیوں کے لیے کہ بھئی کون سی عبادت ہے، کون سا وہ ثواب ہے جو تم بچوں کو قتل کر کے کما رہے ہو، عورتوں کو قتل کر کے کما رہے ہو، بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر کے تم کما رہے ہو؟ کون سا ثواب ہے جو تم عیسائیوں کو قتل کر کے کما رہے ہو؟ کون سا ثواب ہے جو تم عیسائیوں اور مسلمان دونوں کی پرانی قبروں کو اکھاڑ کے کما رہے ہو؟ اور تم بنانا کیا چاہتے ہو؟ صرف ایک ٹیمپل، وہ ٹیمپل جس کا تعلق، جس کا تصور عبادت سے ہے۔ تو جب عبادت اور ٹیمپل اور مسجد اور مندر اور یہ سیناگوگ اور چرچ یہ سب عبادت گاہیں ہیں، تو پھر عبادت گاہ کے حوالے سے ایک اہم نقطہ ہے حج، پلگرمیج۔ تو ہم صہیونیوں اور یہودیوں کو ان کا بھولا بسرا سبق یاد دلانا چاہتے ہیں حج کے عنوان سے۔ اور یاد رہے 1901 سے 1906 تک کا جیوش انسائکلوپیڈیا یہ یہودی ڈاکومنٹ ہے، یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، بڑے دلچسپ تبصروں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، پرانی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس جیوش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل ہے 12149، 12149۔ آرٹیکل کا نام ہے پلگرمیج یعنی یہودیوں کا حج۔ اب اس یہودیوں کے حج میں جو اندر جا کے ہم بڑے بڑے مین ٹاپکس پڑھیں گے، ان ٹاپکس کا آپ صرف نام سنیے۔ پلگرمیج ٹو فرسٹ ٹیمپل یعنی پہلا جو ان کے بقول مندر تھا اس کا پلگرمیج، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے وہ جسے فرسٹ ٹیمپل وہ قرار دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اس کی تباہی ہو گئی 583 سے 586 قبل مسیح میں، اس کے بعد پھر یہ در بدر ہوئے اور دوبارہ کسی وقت فلسطین یروشلم میں اکٹھے ہوئے، تو پھر ان کا زمانہ آیا سیکنڈ ٹیمپل کا۔ تو اب آرٹیکل ہے پلگرمیج ٹو سیکنڈ ٹیمپل۔ پھر اگلا آرٹیکل ہے پوسٹ ایگزیلک پلگرمیجز یعنی ایگزائل ہونے کے بعد، جلا وطن ہونے کے بعد جو حج ہونا شروع ہوا، اس میں فرق یہ آ گیا تھا کہ یہ انہوں نے رونا پیٹنا اور گریہ کرنا اور آہوزاری کرنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی رونے پیٹنے کی رسم یہ یروشلم کی تباہی کے بعد شروع ہوئی تھی، تو یہ فرق آ گیا تھا، پوسٹ ایگزیلک پلگرمیجز۔ پھر آگے ہے کیرائٹ یا کیرائٹے پلگرمیجز، یہ بھی ان کا ایک فرقہ ہے، ایک معاملہ ہے۔ یورپین پلگرمیجز، کسٹمز، روایات، یہاں تک آپ نے مین ٹاپکس کا نام سنا۔ اگلا آرٹیکل ہے ان پیلسٹائن، غور سے لفظ سنیے، ان پیلسٹائن، اسرائیل ریاست کا ذکر نہیں ہے، حج کا نام لیا جا رہا ہے۔ حج کی رسم کے بارے میں جیوش انسائکلوپیڈیا کے مین ٹاپکس کو پڑھا جا رہا ہے، ریاست اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، ریاست فلسطین کا ذکر ہے۔ یہ اہم نقطہ آپ سب کو بتانا ضروری تھا۔ آگے اور سنیں، یعنی کہ حج وہ اور کہاں کہاں کرتے ہیں، ان میسوپوٹیمیا، ان کردستان اینڈ پرشیا، یعنی
میسوپوٹیمیا اور کردستان کو آج آپ عراق سمجھ لیں، پرشیا یعنی ایران، پھر لکھا ہوا ہے ان ایجپٹ مصر، الجیریا الجزائر اینڈ موراکو اور مراکش۔ اب یہ تھا جی جوئش انسائکلوپیڈیا کا آرٹیکل 12149، اور اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہودیوں کی جو حج کی رسومات ہیں وہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں، مختلف مراکز میں، مختلف مقبروں میں، مختلف سیناگوگز میں، مختلف عبادت گاہوں میں ہوتی ہیں، اور اس میں سے سب سے اہم جو مرکزی علاقہ ہے وہ ہے پیلسٹائن، فلسطین، اسرائیل نہیں ہے۔ دوسری بات کہ پلگریمیج ٹو فرسٹ ٹیمپل کے آرٹیکل کے اندر وہ لکھتے کیا ہیں، ان کی پہلی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ حج ہوتا کیا ہے۔ حج کی ڈیفینیشن سنیں ان کی نظر میں، a journey which is made to a shrine or sacred place in performance of a vow or for the sake of obtaining some form of divine blessing۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شرائن یعنی مزار یا سیکرڈ پلیس، کسی متبرک مقام پر، پاک مقدس جگہ پر وزٹ کیا جائے، سفر کیا جائے، ان پرفارمنس آف اے وہ اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے، اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، اور یا دعا کے لیے، اور فار دا سیک آف obtaining سم فارم آف ڈیوائن blessings، اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ اللہ کی رحمتوں کا حصول اس کا سبب بنے گا۔ یعنی اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے کسی مقدس جگہ یا مزار کا اگر دورہ کیا جائے، وزٹ کیا جائے، زیارت کی جائے، سفر کیا جائے تو یہ حج کہلاتا ہے۔ یہ جیوش انسائکلوپیڈیا میں پلگریمیج کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اور اسی ڈیفینیشن میں آگے چل کے انہوں نے اور بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اسرائیلائٹ، ایوری میل اسرائیلائٹ، یعنی بنی اسرائیل کا ہر جو مرد تھا، ایوری میل اسرائیلائٹ، بنی اسرائیل کا ہر جو مرد تھا، واز ریکوائرڈ ٹو وزٹ دا ٹیمپل 3 times a year، کہ وہ ٹیمپل کو سال میں 3 مرتبہ وزٹ کرے۔ جیسے ہمارا تو یہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم پہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ زندگی میں ایک بار حج ان پہ فرض ہے، لیکن ان کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ حج سال میں ٹیمپل کا خاص طور پہ ذکر ہے، ٹیمپل کا 3 مرتبہ دورہ کرنا، حج کرنا، یہ ہر اسرائیلی مرد پر سال میں 3 مرتبہ فرض تھا۔ اچھا، اگر یہ فرض تھا تو اس میں رسمیں کون کون سی ان کی مشہور تھیں؟ پاس اوور، یعنی وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون غرق ہو گیا، وہ پاس اوور کہلاتا ہے۔ پھر ایک ان کی رسم ہے شبوت، پھر ایک ہے سکوت، SUKKOT، اور سکوت کا مطلب ہے رئیا، دا اپیئرنس، یعنی ان سب رسومات میں ظاہری طور پہ اپیئر ہونا، جانا ضروری تھا۔ آگے لکھا ہوا ہے دا مشنا، مشنا ان کا وربل لا ہے، یعنی ایک ہے ان کا لکھا ہوا قانون، ایک ہے ان کا وربل قانون۔ اب وربل قانون میں وہ لکھتے ہیں all are under obligation to appear except minors, women, the blind, the lame, the aged and one who is ill physically or mentally۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حج ہر مرد پر لازم تھا، فرض تھا، سوائے کہ چھوٹے بچوں پر، عورتوں پر، اندھوں پر، لنگڑے پر یا بہت بوڑھے آدمی پر، ان کے لیے معافی تھی۔ باقیوں کو فزیکلی اپیئر ہونا ضروری تھا، یعنی خود جانا، حج کرنا لازم تھا۔ تو اس حوالے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ مشنا ہوتا ہے جی اورل لا ان کا، تو اورل لا کی حیثیت یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں اور ہفتہ بعد وہی بات اپنے بچوں سے سنتے ہیں تو یا بچے بھول چکے ہوتے ہیں یا اس کو تھوڑا بدل چکے ہوتے ہیں، اور پھر جب ان کے بچے آئیں گے 20 سال بعد، 25 سال بعد، تو وہ تھوڑا اور بھول چکے ہوں گے، اور پھر 50 سال بعد جب ایک اور نسل آئے گی، اور 75 سال بعد تیسری، اور 100 سال بعد چوتھی نسل آئے گی، تو زبانی باتیں کچھ کا کچھ ہو چکی ہوں گی۔ یہ انسان ہے، یہ بھول جانا اس کی فطرت ہے، اس لیے اورل لا چلیں جیسا بھی تھا وہ ایک الگ بحث ہے، ڈسکشن ہے۔
لیکن جو لکھا ہوا تورات اور دیگر رسومات ہیں اس حوالے سے آج ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی میں بنی اسرائیل کا ہر فرد سال میں 3 مرتبہ اس ٹیمپل کا دورہ کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے یہودیوں سے۔ دوسرا سوال جو اس سے زیادہ اہم ہے، عبادت آپ کریں نہ کریں وہ یہودیوں کی مرضی ہے، میرا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ ثواب اگر آپ عبادت کریں گے تو ثواب اللہ نے دینا ہے، ثواب کا معاملہ رب کا، عابد کا اور معبود کا ہے، ٹھیک ہے؟ معبود نے عابد کو ثواب دینا ہے۔ لیکن آج ہم یہ فلسطین اور اسرائیل کی جو یہ جنگ چل رہی ہے اس حوالے سے کچھ وضاحت بیان کر رہے ہیں، اور اس وضاحت میں آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ حج جیسی اہم عبادت کے پورے آرٹیکل میں ریاست اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، ریاست فلسطین کا ذکر ہے۔ یہ اہم نقطہ۔ دوسری بات یہ کہ جب ان کی پلگرمیج حج کی رسومات یورپ میں، فلسطین میں، میسوپوٹیمیا میں، عراق میں، ایران میں، مصر میں، الجزائر میں، مراکش میں، ان سب جگہوں پہ ان کی حج کی رسومات جاری ہیں، تو پھر ٹیمپل یہ صرف ایک جگہ یروشلم میں مسجد الاقصیٰ کو توڑ کے کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ کیا باقی سب جگہوں پہ انہوں نے ٹیمپل بنا لی ہیں؟ کیا باقی سب جگہوں پہ انہوں نے ٹیمپل کا شور اسی طرح مچایا جس طرح یہ یروشلم کی مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے ٹیمپل کا شور مچاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ نہ کچھ فراڈ ہے، کچھ نہ کچھ دجل ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اور اسی دجل کا پردہ چاک کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ اس پلگرمیج والے آرٹیکل کے مزید صفحے، مزید آرٹیکل اگلے پروگراموں میں پڑھیں گے۔ اس بات پر السلام علیکم کہ حج فلسطین میں تھا، ریاست اسرائیل میں نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔